آشعار رہتے ہوئے کہ پاکستان ایک ایسی جمہوری مملکت ہوگی جو سوشل جسٹس کے اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگی، اس آئین کو قوم کو دیتے اور اس کے پابند رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں یہ ایک آرٹیکل شروع میں موجود ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس کے بعد اسلامک سوشل جسٹس کے بجائے اسلامک سوشلزم کے نظریے کو قائد اعظم کی طرف منسوخ کرنا خود آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اسلامک سوشلزم نہیں، اسلامک سوشل جسٹس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم ان اصولوں پر قائد اعظم کے اس ارشاد کے وفادار رہتے ہوئے قوم کو یہ آئین دیتے ہیں اور اس کے پابند رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ اسلامک سوشلزم کی اصطلاح حال ہی کی وضع کرتا ہے اور اس کی ضرورت واضح ہے، ضرورت غور سے سننے کی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جز بقرآن ذہنی رو باہیت، یعنی قرآن کو ساتھ نہ رکھا جائے تو جو بات بظاہر شیر کی دھار سنائی دیتی ہے وہ در حقیقت لومڑی کا فریب ہوتا ہے۔ سوشلزم کے ساتھ اسلامک کا لیبل یہی روباہی ہے۔ روس اور چین میں کھلی ہوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، اس لیے انہیں اپنے سوشلسٹ عقائد کو بے نقاب الفاظ میں پیش کرنے میں کوئی بات نہیں، لیکن یہاں ابھی جمہوری نظام رائج۔ اس نظام کی بدترین لعنت یہ ہے کہ اس میں انتخابات اور ان میں ووٹ حاصل کرنے کا ہوا ہر وقت اعصاب پر سوار رہتا ہے، اس لیے کسی بات کے زبان پر لانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ووٹ دینے والوں کے منشا یا عقائد کے خلاف نہ ہو۔ یہاں ووٹ دینے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے جن کے دل میں مذہب کی گہری عقیدت اور احترام ہے، اس لیے یہاں منشور میں تو سوشلزم کے برہنہ الفاظ رکھے جا سکتے ہیں، عوام میں کھلے بندوں یہ لفظ زبان پر لانا خلاف مسئلے سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے کبھی اسلامی سوشلزم اور کبھی مساوات محمدیہ سے تعبیر کیا جاتا، اور ان ضرورت آیات قرآنی کے مقدس غلافوں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کبھی نہیں بتایا جاتا کہ سوشلزم اور اسلامی سوشلزم میں فرق کیا ہے۔ اسے ان میں سے کسی نے آج تک واضح نہیں کیا۔ اس سلسلے میں ان کی طرف سے کہا جاتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ سوشلزم مذہب کے خلاف نہیں۔ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں کہ روس نے ترکستان وغیرہ کے مسلمانوں کو کس طرح مذہبی آزادی دے رکھی ہے؟ وہاں لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور خانقاہوں پر دیے جلاتے ہیں۔ یہ سند میں پیش کیا جاتا ہے کہ سوشلزم مذہب کے خلاف نہیں، اس میں مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ اور یہیں سے عزیزان ایمان میں پھر اپنے اسی نقطہ کی طرف آ رہا ہوں جہاں سے بات کری تھی کہ سیکولر نظام میں مذہبی آزادی سے مفہوم چند عقائد، رسوم یا نماز روزہ کی آزادی ہوتی ہے۔ جہاں تک زندگی کے معاملات کا تعلق ہے، اقدار خداوندی کو ان سے یک کر خارج کر دیا جاتا ہے، خواہ ان کا تعلق امور مملکت سے ہو خواہ مذہبی دنیا سے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ نظام اسلام کی ضد ہے اور یکسر طاغوتی، جس میں مذہبی آزادی روباہی فریب سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ہے وہ سیکولرزم جس کا اب پاکستان میں بھی عام چرچا کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جہاں اخلاقی بے باکیاں عام ہو رہی ہیں،
جمہوری سیکولرزم میں بھی اخلاقی اقدار کو امور مملکت سے الگ رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں کم از کم اتنا لحاظ ضرور رکھا جاتا ہے کہ ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جاتا۔ سوشلزم میں ان کی اس قدر پاسداری بھی نہیں کی جاتی، اس میں ان کے وجود ہی سے انکار کیا جاتا اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سوشلزم کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کا سارا مسئلہ روٹی کا ہے، اس کے ماورا کچھ نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا انسانیت میں مختلف ادوار میں مختلف نظریات زندگی وضع اور عام ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ سوشلزم نے پیش کیا ہے انسان کے لیے اس جیسا ذلیل کو نظریہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ نظریہ انسان کو حیوانی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے، اس میں شرف و احترام آدمیت کا تصور تک باقی نہیں رہتا۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ انسانی زندگی کا سارا مسئلہ روٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ حیوانات میں بھی تو سارا مسئلہ روٹی یعنی بھوک کا ہی ہوتا ہے۔ اس ذلت آمیز نظریہ کو پیش کرنے کے بعد یہ حضرات ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں جن تصادمات کو حق و باطل کی کشمکش سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی در حقیقت روٹی ہی کے جھگڑے تھے۔ روٹی سے بلند یا الگ تاریخ کی کوئی تعبیر صحیح نہیں۔ چنانچہ مارکس کا ایک اور رفیق انگل اس بات میں لکھتا ہے کہ تاریخ کے مادی تصور کی ابتدا اس اصول سے ہوتی ہے کہ پیداوار اور پیداوار کے ساتھ اس کی تقسیم ہی سوسائٹی کے ہر نظام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس تصور کی روح سے ہر تمدنی تغیر یا سیاسی انقلاب کی علت العلم اس کے بنیادی اور اصلی سبب کو لوگوں کے دلوں کے اندر یا خارجی حق و صداقت اور عدم انصاف کے متعلق ان کی وسیع بصیرت میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے پیداوار اور اس کی تقسیم کے طریقوں میں کیا تبدیلیاں کی تھی۔ بالفاظ دیگر ان تصادمات اور انقلابات کے بنیادی سبب کو ان کے فلسفہ زندگی یا نظریہ حیات میں تلاش نہیں کرنا چاہیے، اس دور کی اقتصادیات میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آئیڈیالوجی یا نظریہ حیات کا تعلق ہے، انگلز لکھتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ آئیڈیالوجی کو نام نہاد مفکر شعوری طور پر عمل میں لاتا ہے، لیکن اس کا یہ شعور جھوٹا فالس کانشیسنس ہوتا ہے۔ اس کے عمل کے حقیقی محرکات اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا عمل مبنی پر نظریہ کہلا ہی نہیں سکے گا، لہذا وہ جھوٹے یا سچی محرکات کو حقیقی محرکات تصور کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا بات کہاں پہنچتی ہے ابھی میں آپ کا دیکھا ہوں، یعنی جنہیں ہم حق و باطل کی کشمکش یا کفر و اسلام کے تصادمات کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ در حقیقت حق و باطل کی کشمکش نہیں، محض معاشی لڑائیاں تھیں۔ مسلمین حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام معاذ اللہ خود فریبی میں مبتلا ہوتے تھے، جو انہیں حق و صداقت کا تصادم سمجھ لیتے تھے۔ ان کا حقیقی جذبہ محرکہ معاشی ہی ہوتا تھا، جو شعور